کابل میں جا کے، کندھار میں جا کے، کرم میں جا کے ہم نے کمین گاہوں کو اڑا کے رکھ دیا ہم نے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے 2-3 ایسے علاقے جو طالبان کے قبضے میں تھے ان پر جو ہے قبضہ کر لیا ہے۔ ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اگر افغانستان نے بھارت کے ایما پر ہماری کوئی سرحد کراس کرنے کی کوشش کی، کسی ایک دہشت گرد نے بھی، اور اگر کوئی ہم پر ہماری کسی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارا واضح پیغام ہے کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی ہارون انجم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر افغانستان کی جو فورسز ہے، کیا کہے انہیں کہ دوبارہ سے ان کی جو ڈرلز وغیرہ ہے وہ شروع ہو چکی ہے، وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کیا دوبارہ یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فورسز نہیں ہیں، یہ جتھے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کے ایجنٹس ہیں، یہ را کے جو ہے کمین گاہیں ہیں جو وہاں پر ٹی ٹی پی کے جو کیمپس ہیں۔ افغانستان کی کوئی باضابطہ فوج نہیں ہے اور نہ وہاں پر کوئی ڈسپلن ہے۔ وہاں پر اس وقت بھی جو عبوری حکومت قائم ہے طالبان کی، اس کا افغانستان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس وقت بیسیکلی افغانستان کے جن ممالک کے ساتھ بارڈرز یا سرحدیں ملتی ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو جتھے ہیں یہ شرپسند گروہ ہیں، جس طرح ٹی ٹی پی ہے، فتنۃ الخارج ہے، یہ اپنے مقاصد کے لیے جو ہے اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں دہشت گردی کرتے ہیں، یہ منشیات بیچتے ہیں، یہ سمگلنگ کرتے ہیں، یہ مطلب جو ہے غیر قانونی کاروبار کرتے ہیں۔ تو افغانستان کے پاس کوئی فورس نہیں ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ کبھی افغانستان نے جو ہے اپنی جنگ خود نہیں لڑی، نہ وہ اس قابل ہے، نہ اس کے پاس ایسے ریسورسز ہیں، اور نہ کبھی اس نے اس چیز کو فوکس کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی سیکیورٹی فورسز ہوں، کوئی ادارے ہوں۔ تو افغانستان تو بنیادی طور پہ اعلی کار ہے، آج کل وہ اعلی کار ہے کس کا؟ ہندوستان کا۔ تو ہندوستان پاکستان کے خلاف جنگ لڑی، اس کو بدترین شکست ہوئی۔ اب وہ جیسے کہ ابھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں مودی کو کہا ہے میں نے کہ کوئی شرارت نہیں کرنی۔ دیکھیں آپ، دنیا کی جو سپر پاور ہے امریکہ، اس کا جو پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مودی کو حکم دیا ہے کہ کوئی شرارت نہیں کرنی، پاکستان کے طرف جو ہے نا آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی۔ اب وہ افغانستان کیا کر رہا ہے؟ وہ اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ وہ اب افغانستان کو یوٹیلائز کر رہا ہے، وہ وہاں پر سپانسرڈ فنڈنگ کر رہا ہے، وہاں پر مختلف جتھے ہیں، گروہ ہیں، مطلب جو ہے وہاں پر جو جاہل لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان کی تاریخ ہے کہ افغانستان پچھلے 40-50 سال سے ہمیشہ لڑائی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ سر ابھی وہاں پر کچھ علاقوں پر قبضے بھی ہوئے ہیں افغانستان میں، وہ کس نے کی ہے؟ کسی ملک نے کی ہے یا پھر افغانستان کے اندر سے بغاوت شروع ہو گئی ہے؟ NRF ہے، نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، اس نے جو ہے طالبان کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے 2-3 ایسے علاقے جو طالبان کے قبضے میں تھے ان پر جو ہے قبضہ کر لیا ہے، مطلب طالبان کو وہاں سے بھگا دیا ہے۔ دیکھیں جو آپ کرتے ہیں نا وہ پھر بھگتتے ہیں آپ۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس وقت افغانستان کے اندر جو موجودہ ان کی جو طالبان حکومت ہے، جو عبوری حکومت ہے، اس کے خلاف جو ہے وہاں پر تحریکیں اٹھ رہی ہیں، لوگ وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور جو افغانستان کی پاکستان کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس کے جو افغان حکومت ہے وہ شدید تنقید کی زد میں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر افغانستان نے اپنی حکمت عملی کو، اپنے معاملات کو اور ان دہشت گردوں کو، فتنۃ الخوارج کو جو افغانستان میں را نے جو کمین گاہیں بنائی ہوئی ہیں، اگر ان کو ختم نہ کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے، جو اس کی کارروائیاں ہیں ان میں شدت آئے گی،
اور افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ محاذ گرم ہوتا جائے گا اور افغانستان کو اپنے اندر سے بہت گھمبیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہمارے شیری متقی صاحب یہاں پر تھے تو پاکستان نے کابل میں حملہ کر دیا۔ اب وہ جو متقی صاحب ہیں ان کے پھر بیان آ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ افغانستان نے اس ٹائم ہائپ بنائی ہوئی ہے۔ کیا یہ لوگ اتنے ٹیکنیکل ہیں؟ دیکھیں افغانستان جو ہے نا بیسیکلی وہاں پر جو حکومت ہے، وہاں پر جو رہنما ہے، بڑی سخت بات کر رہا ہوں لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ احسان فراموش ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ 40-50 سال تک پاکستان نے افغانوں کی میزبانی کی ہے۔ پاکستان میں 40-50 لاکھ افغان 40-50 سال سے یہاں پر رہتے ہیں، یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، یہاں پر شادیاں کرتے ہیں، یہاں پر وہ پراپرٹیاں خریدتے ہیں، یہاں پر وہ مختلف مطلب جگہوں پر قبضے کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان نے افغانیوں کو ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم، تو اس کا یہ صلہ ہے کہ وہ جناب دیکھیں 4 سال سے پاکستان مسلسل 4 سال سے پاکستان جو ہے ریکویسٹ کر رہا ہے، ان کو یہ کنوینس کر رہا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں سنی، کوئی توجہ نہیں کی۔ اور اب جب پاکستان نے بھرپور رد اور وقت کی اشد ترین ضرورت تھی، دیکھیں جب ایک آپ کا بھائی اسلامی ملک ہے، آپ اس کو بار بار کنوینس کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات پہ کان ہی نہیں دھر رہا، تو اب بھی تو توجہ کی ہے نا، ٹھکائی ہونے کے بعد اب بھی تو توجہ کی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں کہ جب سے سیز فائر ہوا، جب سے جو استنبول میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد نہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے اور نہ کے پی کے میں ہوئی ہے، نہ شمالی وزیرستان میں، نہ جنوبی وزیرستان میں۔ اس کا مطلب ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی تھی وہ افغانستان سے دہشت گرد آتے تھے اور وہ دہشت گردی سر وہ میرا سوال رہ گیا کہ جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے افغانستان کی، یہ جو میر متقی ہے ان کی ویڈیوز آ رہی ہے، ان کی ڈرلز کی ویڈیوز آ رہی ہے، تو یہ سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ افغانستان والے ایک دم سے ایکٹیو کیسے ہو گئے؟ دیکھیں افغانستان میں کوئی ڈیجیٹل نیٹ ورک نہیں ہے، 80% افغانستان میں انٹرنیٹ سروسز ہی نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو جو یہ سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو استعمال کرنے کے متعلق ان کو آگاہی ہی نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 40-50% جو افغانستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اینڈرائڈ ٹیکنالوجی سے واقف ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ فیس بک کیا ہوتی ہے، ٹک ٹاک کیا ہوتی ہے، ایکس کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے ٹائٹل سے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یہ بہت انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو بڑی خطرناک بات جو بھارت ہے اس نے 150-200 جو ہے وہ مطلب افغانستان کے وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، انہوں نے افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے ٹائٹل اور ان کے جو وزراء ہیں، جو ان کے بڑے عہدیدار ہیں، ان کے ناموں سے انہوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ یہ افغانستان کا جو ہے نا افغانستان کے اندر سے رد عمل ہے، لیکن بیسیکلی دیکھیں جتنے بڑے اکاؤنٹ اس وقت افواج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں وہ اکاؤنٹ 90% جو ہے وہ بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں، ان میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں وہ جو اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں، وہ جو نیریٹیو کریٹ کرتے ہیں وہ اس کو بھی بھارت سے آپریٹ کیا جاتا ہے، اور بھارت نے اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ایسے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو انہوں نے جو ہے ہائر کیا ہوا ہے یا ان کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں، ان کو خریدا ہوا ہے، جو مطلب تحریک انصاف اور اس وقت تحریک طالبان، بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور تحریک طالبان اور ان کا آپس میں کیا ہے، نیکسز ہے، گٹھ جوڑ ہے۔ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ سہولت کار ہے دہشت گردوں کی۔ اچھا سر TTP کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا اب کوئی حل نکالا جا رہا ہے؟ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ
جب ہماری فورسز نے کرنا تھا تو افغانستان میں جا کے بھی ان کے جو کمانڈرز تھے کئی درجنوں دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے. تو اب مزید کوئی مذاکرات ہوں گے سیز فائر کے حوالے سے, مزید ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, کیونکہ پراپر سیز فائر ابھی تک نہیں ہو پایا. جو ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان پر جو افغانستان سے خوارج آتے ہیں جو حملے ہوتے ہیں وہ رکنے چاہیے, تو اب وہ پراپر نہیں ہوا. اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں نا, یہ ہو رہے ہیں جو پاکستان کے دو انتہائی بہترین دوست ہیں, ان میں ایک قطر ہے ایک ترکی ہے, وہ میزبان ہے. اور پاکستان جو ہے نا ان کی ریکویسٹ پہ, بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ قطر کی اور ترکی کی ریکویسٹ پہ جو ہے یہ ایک سیز فائر ہوا ہے اور یہ معاہدہ ہوا ہے. لیکن ویری ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر 1 انچ کی بھی سرحدی خلاف ورزی کی, اگر پاکستان کی طرف کوئی 30 سیکنڈ کا بھی کوئی اٹیک کیا, تو پاکستان اس سے زیادہ سخت پوزیشن میں واپس چلا جائے گا جہاں سے یہ سیز فائر ہوا ہے. پہلے ہم نے کابل میں جا کے, کندھار میں جا کے, کرم میں جا کے ہم نے جو ہے نا کمین گاہوں کو اڑا کے رکھ دیا. ہم نے جو ہے نا بھرکس نکال دی ہے جو فتنۃ الخوارج اور تحریک طالبان کے جو دہشت گرد ہیں, جو را کے ایجنٹ ہیں. اگر ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اگر افغانستان نے بھارت کے ایما پر ہماری کوئی سرحد کراس کرنے کی کوشش کی, کسی ایک دہشت گرد نے بھی, اور اگر کوئی ہم پر ہماری کسی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی, تو ہمارا واضح پیغام ہے کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے. ہم کسی کی نہیں سنیں گے. جیسے ہم نے 10 مئی کی رات دنیا کے کسی سربراہ مملکت کی نہیں سنی تھی, اور ہم نے بھارت میں 26 جگہوں پر سرجیکل سٹرائکس کی تھی جو کامیاب تھی. ہم نے وہ 7 تھے, 8 تھے, 6 تھے, ہم نے رافیل جو ہے نا ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑا کے رکھ دیے تھے انڈیا کے.